بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور یہ ہے افریقن ملک بش پلانٹ یوفوربیا گرینٹی آئی، اور خوبصورت پلانٹ، خوبصورت لیوس والا، اور اس کے جو لیوس ہوتے ہیں اس میں براؤن کلر ہوتا ہے اور برگنڈی کلر، اور یہ گرین کلر میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جو برگنڈی کلر ہے یہ پورے لیف پر ہوتا ہے، اور ریڈ بش پلانٹ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت لیوس والا اور ہمیشہ ہمارے گارڈن میں رہنے والا پیرینیل پلانٹ ہے۔ تو اس کے جو خوبصورتی ہے اس کے لیوس میں ہے، اور یہ ایک سکولنٹ پلانٹ ہے اور یوفوربیا فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اور ملک بش پلانٹ ہے۔ اس میں سے جو سیپ نکلتا ہے، جیسے موسٹلی تمام ہی یوفوربیاز میں سے سیپ نکلتا ہے، اور بعض اوقات سال کے کسی بھی منتھ میں اس کے جو کلرز ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دور سے بہت ریڈ کلر میں اور خوبصورت کلر اس کے آتے ہیں، اور یہ اس کے لیوز فلاورز کی طرح ہی لگتے ہیں۔ ویسے بھی اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہوتی ہے اور فروٹنگ بھی ہوتی ہے۔ ریڈ کلر کے اس کے جو فلاورز ہوتے ہیں اور وہی اس کے فروٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو خوبصورت اس کے یہ نیچے لیوس دیکھیں، تمام ہی جو لیوس کا کلر ہے، اور یہ برگنڈی ہے اور ریڈ کلر میں ہے۔ تو کچھ میں یہ کلر زیادہ ہوتا ہے اور کچھ میں کم ہوتا ہے، اور ایک برانچ اگر اس کی گرین ہے تو دوسری ریڈ ہوتی ہے۔ اس کے جو لیوس ہوتے ہیں وہ بھی کلرفل ہوتے ہیں اور فلاورز کی طرح ہی لگتے ہیں۔ یہ ایک پیرینیل پلانٹ ہے اور ہمیشہ ہمارے گارڈن میں رہتا ہے، اور اس کی جو لانگ برانچز ہو جاتی ہیں، تو اس میں سے بھی جو لانگ برانچز ہوتی ہیں ان میں سے بھی بہت ساری برانچز نکل آتی ہیں، جس سے یہ ایک بش ٹائپ بن جاتا ہے، اور یہ افریقن ملک بش پلانٹ ہے، اور اس کو اگر ہم کٹنگ کرتے رہیں گے تو یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، اور اس کو چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ جتنا ہم اس کو بگ پوٹ دیتے جائیں گے، اگر اس کا سائز بگ ہوتا جاتا ہے تو پھر ایک یہ جھاڑی نما اور ایک بگ ٹری کی طرح یہ بن جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہائٹ میں یہ نہیں جاتا ہے، اور اگر اس کو گراؤنڈ میں لگایا جائے، زمین میں لگایا جائے، تو یہ ایک بش کی طرح بڑھتا ہے، اور اس کے جو لیوس ہوتے ہیں وہ دھوپ میں ہو یا شیڈ ایریا میں ہو تو ان میں کچھ میں کلرز آتے ہیں اور کچھ میں جو ہے لائٹ کلرز آتے ہیں، کچھ میں سٹپس جو ہوتی ہیں زیادہ ریڈ کلر کی ہوتی ہیں، اور کچھ میں جو ان کے لیوس ہوتے ہیں بہت زیادہ ریڈ کلر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ گرین اور ریڈ برگنڈی کلر کا کمبینیشن بہت خوبصورت لگتا ہے، اور دور سے یہ جو پلانٹ ہوتا ہے ایک خوبصورت جیسے پھولوں والا پلانٹ ہو ویسے لگتا ہے۔ تو گارڈن میں دوسری پلانٹس کی طرح یہ بھی ایک خوبصورت پلانٹ ہے، اور اس کو ہم کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک یہ کٹنگ میں نے لگائی ہوئی ہے، اور ایک ویسٹ پوٹ ہے پلاسٹک کا جس میں نے اس کو لگایا ہوا ہے۔ تو آپ چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور بگ پوٹ میں بھی ان کو لگا سکتے ہیں۔ وہ اگر بگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بگ سپیس دی جاتی ہے۔ تو جتنا ہم بگ سپیس دیں گے یہ پلانٹ اتنا ہی پھیلتا ہے اور بگ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو ڈوارف رکھنا چاہتے ہیں اور بونسائی کی طرح رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ہم چھوٹے پوٹ میں رکھتے ہیں، اور خوبصورت سکولنٹ پلانٹ، اور اس کو سیمی سکولنٹ پلانٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک سکولنٹ پلانٹ ہے، یوفوربیا فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اور یہ کافی عرصے سے میرے گارڈن میں ہے، اور اس کو میں نے بہت جگہوں پہ ان کو پروپیگیٹ کیا ہوا ہے، اور سردیوں میں ان کے تمام ہی لیوز ڈراپ ہو جاتے ہیں اور صرف برانچز رہ جاتی ہیں، لیکن جب گرمی آتی ہیں، اسپرنگ سیزن آتا ہے، تب ان کے جو نیو نیو لیوز آتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں۔ اس کے جو برانچ پر بہت ساری برانچز نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک کٹ کریں، اور اس کو ہم اس میں سے یہ سیپ نکلتا ہے جو کہ ہارمفل ہوتا ہے، جیسے دوسرے یوفوربیاز میں سے نکلتا ہے۔ تو اس سے ہم نے اپنی آئز کو بچانا ہے، اور جب ہم اس کا ورک کر لیں، اگر گارڈن میں اس کا ہم کوئی کام کر رہے ہیں
تو بعد میں ہینڈ ضرور واش کریں۔ اور اگر ہم ہینڈ واش نہیں کرتے ہماری آنکھوں کو بھی لگ سکتے ہیں اور اس سے ایچنگ بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے فیس پہ لگ جاتے ہیں اور ہمیں یاد بھول جاتا ہے دھونے کا تو تھوڑی سی ایچنگ ہوتی ہے، لیکن بچوں کو زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ان کی سکن تھوڑی سی حساس ہوتی ہے۔ اس لیے تمام ہی یوفوربیا جو فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ان پلانٹ سے ہم نے بچوں کو تھوڑا سا دور رکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بھی گارڈن میں کوئی ورک کرتے ہیں، ان کی کٹنگز وغیرہ لگاتے ہیں تو پھر ہم اپنے ہینڈ واش کریں گے اپنے، اور فنگرز کو آنکھوں میں نہیں لے کر جائیں گے۔ تو اس سے بس بچنا ہوتا ہے کیونکہ تمام ہی یوفوربیا میں سے یہ سیپ ضرور نکلتا ہے۔ یہ اپنی حفاظت کرتے ہیں جہاں پہ ان کا نیٹو ہوتا ہے، جنگلوں میں، صحراؤں میں یہ جانوروں سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کو کھا لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہارمفل، ان کا سیپ ہارمفل نہیں ہوتا ہوگا۔ اور اس کا یہ جو سیپ ہے یہ میڈیسنل یوز ہوتا ہے، یہ دوائیوں میں یوز ہوتا ہے، اور یہ لگانے والی دوائیوں میں یوز ہوتا ہے، کھانے والی میڈیسن میں یہ یوز نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ہم آئز کو بچائیں گے، یہ آئز میں نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ ہم اس کو اگر واش کرنا چاہیں اس کی کٹنگز کو تو واش بھی کر سکتے ہیں، اگر ایسے ہی لگانا چاہیں تو ایسے بھی لگا سکتے ہیں۔ بہت سارے پوٹس میں لگاتے ہیں اور بہت ساری ان کی پروپیگیشن ہو جاتی ہے، اور جب ہم ان کی کیئر کرتے ہیں تو یہ گارڈن میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ میرے گارڈن میں نے اتنی کی کٹنگز لگائی ہوئی تھی کہ یہ فل ہو چکا تھا میرے گارڈن میں، پھر میں نے اس کی کیئر چھوڑ دی اور یہ آہستہ آہستہ میرے گارڈن سے ختم ہو گیا۔ لیکن کوئی بھی پلانٹس اگر ہم اپنے گارڈن میں رکھتے ہیں اور وہ برسات کے موسم میں، کیونکہ یہ سکولنٹ پلانٹ ہے تو بارشوں میں پھر اس کی بہت ساری جو برانچز تھیں وہ گلنا شروع ہو گئیں اور خراب ہو گئیں، تو پھر بہت ساری جگہوں پہ یہ پلانٹ ڈرائی ہو گیا، اور اگر ان کی جو روٹس ہوتی ہیں روٹ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ان کی جو سٹیم ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں، وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں رہتے ہیں۔ تو ان کی اگر ہم پروپیگیشن کرتے رہیں، ان کی کٹنگز لگاتے رہیں تو یہ ہر وقت ہمارے گارڈن میں رہتے ہیں۔ کوئی بھی پلانٹ ہے اگر ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں تو وہ پھر آہستہ آہستہ گارڈن سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی آپ ایک برانچ سے بہت ساری کٹنگز بنا سکتے ہیں، اور اگر چھوٹی چھوٹی برانچز سے اس کی کٹنگ لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس کی میں 2-3 کٹنگز ان کی میں کٹ کر سکتی ہوں کیونکہ اس کی جگہ جگہ پر نوڈ ایریاز ہوتے ہیں اور ان کی چھوٹی سی چھوٹی کٹنگز بھی چل جاتی ہے، تو اگر آپ اس کی چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ لگانا چاہیں تب بھی یہ چل جاتی ہے، اگر اس سے بھی بگ لگانا چاہیں وہ بھی چل جاتی ہے۔ اور بعض اوقات میں نے پورا پورا پلانٹ پودا نکال کر اکھاڑ کے بلکہ اس کو سوئل سے میں نے لگایا تھا کیونکہ یہ میرے پاس کافی زیادہ ہو چکا تھا، تو اس کو میں نے اگر تمام کا تمام ہی پلانٹ جو تھا اس کو نکالا سوئل سے اور پھر ری پلانٹ کسی اور پوٹ میں کیا تو وہاں بھی یہ ایزیلی چل گیا تھا۔ تھوڑے دنوں تک یہ چل جاتا ہے، اس کی جو برانچ ہوتی ہے اس کے سیپ سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اس کو ہم واٹرنگ نہیں بھی کرتے ہیں تو یہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اور اس میں پہلے ہی پلانٹس میں پانی میں نے دیا ہوا ہے صبح، اور صبح صبح اگر ہم اپنے پلانٹس کو اچھی طرح سے واٹرنگ کر دیتے ہیں، جن جن پلانٹس کو پانی چاہیے ہو اور جن کو نہ چاہیے ہو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو جن جن پلانٹس کو ہم واٹرنگ کر دیتے ہیں جن کو چاہیے ہے تو وہ بہت گرمیوں میں ہیپی رہتے ہیں۔ اور جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، یہ اپریل کا منتھ ہے، اور اب بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ بلومنگ بھی کر رہے ہیں اور کچھ سیڈس بنا رہے ہیں، تو یہی کچھ گارڈن میں چلتا رہتا ہے۔ اور یہ جو افریقن ملک پلانٹ ہے اور یہ یوفوربیا گرینٹیائی، تو اس کی جو ہے ابھی لیوز تمام ہی نیو نیو آ رہے ہیں، اور سپرنگ سیزن سے ہی یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں نیو جو لیوز ہیں ان کے آنے، اور سردیوں میں تمام ہی لیوز یہ ڈراپ کر دیتا ہے اور پھر نیو لیوز آتے ہیں، تو گرمیوں کا یہ پلانٹ ہے اور گرمیوں میں اس پہ جو ہے یہ خوب سے لیوز آتے رہتے ہیں، جگہ جگہ سے برانچز آتی ہیں اور جگہ جگہ سے اس کے نیو لیوز آتے ہیں۔ خوبصورت پلانٹ ہے جو کہ نہ صرف گرینری آپ کے گارڈن میں لاتا ہے بلکہ اس سے
کلرفل جو اس کے لیوز ہوتے ہیں تو کلر بھی یہ گارڈن میں ایڈ کرتا ہے۔ تو اس کو نہ تو بہت زیادہ کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، بس جب اس کو لگائیں تو اچھی سی سینڈی سوئل دیں، اور اس کو جو پھل مٹی ہے اور اس کے ساتھ سینڈ ایڈ کریں، گریول اور پیبلز ایڈ کریں، یعنی کہ روکی سی سوئل ہونی چاہیے، اور جو سینڈی سوئل ہو وہ اس کو پسند ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اچھی سوئل دیتے ہیں، اس میں لیف کمپوسٹ اور گوبر کی تھوڑی سی کھاد ایڈ ہوتی ہے، پھر اس کو کسی بھی کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر 2-3 سال ایک پوٹ میں یہ لگا رہتا ہے، پھر آپ اس کو سال میں 1-2 مرتبہ لیکوڈ فرٹیلائزر دے دیں، اور اگر یہ کمبینیشن کے ساتھ لگا ہوا ہے دوسری پلانٹس کے ساتھ، تو آٹومیٹکلی ہی اس کی کیئر ہو جاتی ہے۔ جب ہم دوسری پلانٹس کو تھوڑی سی فرٹیلائزر دیتے ہیں تو پھر اس کو بھی مل جاتی ہے، اور کوشش کریں کہ جب ایک پوٹ میں آپ بہت سارے کمبینیشن کے ساتھ پلانٹس لگائیں تو وہ ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہوں۔ جیسے اس میں میں نے اسٹیپلیا اور جتنے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں وہ تمام ہی سکولینٹس ہیں۔ تو اگر آپ اور اس کی کٹنگ کو آپ تھوڑی سی شیڈ میں رکھیں، اگر سیمی شیڈ بھی ہے، ہلکی پھلکی دھوپ کبھی آ جاتی ہے اور کبھی نہیں آتی، تب بھی اس کی کٹنگ چل جاتی ہے۔ اور اس طرح کے ایریا میں آپ بہت زیادہ ہارش دھوپ میں اس کی کٹنگس نہ رکھیں، ورنہ ٹھنڈی سی دھوپ ہو وہاں پہ اس کی کٹنگس چل جاتی ہیں، اور کافی دنوں تک اس کو واٹرنگ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ ڈرائی سوئل میں تھوڑے دنوں تک ہم رکھیں تو یہ ایزیلی چلتا رہتا ہے۔ اور یہ دوسرے جو اس کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں پلانٹ، جیسے سکولینٹس وغیرہ، وہ ساتھ ہی ادھر وہ تمام کے تمام اس کارنر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب کوئی کارنر آپ بنائیں اس میں تمام ہی ایک ہی طرح کے پلانٹس رکھیں، تو جتنے بھی وہ پلانٹس ہوتے ہیں جن کو دھوپ کی اور پانی کی اور فرٹیلائزر کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام ہی پلانٹس ہمارے ایک کارنر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کی تمام کی ہی نیڈ تقریباً ملتی جلتی ہے، اور یہ سکولینٹ پلانٹس ہیں، اور یہ بہت کم کیئر میں چلنے والے پلانٹس ہیں۔ تو یہ خوبصورتی لاتے ہیں، اور اگر بہت دنوں تک ہم ان کو واٹرنگ نہیں کرتے ہیں تو یہ ہیپیلی وہاں پہ چلتے رہتے ہیں، اور بہت زیادہ دھوپ کو بھی یہ برداشت کر لیتا ہے پلانٹ، اور یہ شیڈ میں اور سیمی شیڈ میں ہر جگہ رہ لیتا ہے، اور اس کے لیوز کے کلرز کہیں بھی آ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے اس کو بہت دھوپ میں رکھیں تو پھر اس کے کلر آئیں گے، اور کچھ ان کے نیو جو لیوز ہوتے ہیں ان میں بھی کلرز آتے ہیں، اور کچھ اولڈ لیوز ہوتے ہیں اس میں بھی کلرز آتے ہیں۔ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اور یہ اپنی مرضی سے کلر لاتا ہے۔ بعض اوقات جو شیڈ میں رکھے ہوئے اس کے پلانٹس ہوتے ہیں اس پہ زیادہ کلرز آتے ہیں، اور بنسبت دھوپ میں پڑے ہوئے پلانٹ کے، تو آپ اس کو دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں، سیمی شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے جتنے پیٹرنز لیف کے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی نیچے سے بھی نظر آتے ہیں، جتنے کلرز اس کے لیف کے اوپر ہوتے ہیں اتنے بیک سائڈ پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی پروپیگیشن ہم لیف سے بھی کر سکتے ہیں، اس کی برانچز سے بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے پتھر چٹا کے پلانٹس ہوتے ہیں اس سے اس کی نیچر ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم اس کو روک کے واٹرنگ کرتے ہیں، اس کو بھی روک کے واٹرنگ کریں گے۔ اللہ حافظ۔